بلا حساب وہ جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ FGN چینل کے ناظرین، ایک بار پھر اپنے پیارے سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا نام ہے جنت کی چابی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں الحمدللہ ہم بہت سی پیاری پیاری باتیں بتاتے ہیں اور ہم اس کو سیکھنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم ہم بہت ہی پیاری پیاری باتوں پر گفتگو کریں گے، لہٰذا اول تاخیر ہمارے اس پروگرام میں آپ ضرور شریک رہیے اور آخر تک یہ پروگرام آپ ضرور دیکھیے۔ آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ سرکار والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب و کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر با کثرت درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، درود پاک کی فضیلت آپ نے بہت پیاری سنی کہ قیامت کے دن اس کی دہشت، اس کی وحشت سے بہت جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جو درود پاک کی کثرت کرتا رہے گا۔ تو ناظرین، ہم اپنا بھی ذہن بنائیں، آپ بھی اپنا ذہن بنائیے کہ انشاءاللہ الکریم زیادہ سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے محترم FGN چینل کے ناظرین، اللہ پاک کا کروڑہ کروڑ احسان ہے جس نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی اور ساتھ ہی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دین اسلام نے ہمیں جہاں زندگی گزارنے کے خوبصورت طریقے سکھائے ہیں، وہاں ہماری روح کی پاکیزگی کے لیے عبادات کا ایک حسین گلدستہ بھی عطا فرمایا ہے۔ ان تمام عبادات میں ایمان کے بعد سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ، سب سے اہم ترین عبادت نماز ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز قبر کا چراغ ہے اور محشر کے دن سرخ روئی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے آج کے اس ایپیسوڈ کا آغاز تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیارے اور ایمان افروز فرمان سے کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے نبی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ نور، یعنی نماز نور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس ایک جملے میں نماز کی وہ عظیم حقیقت چھپی ہے جو بندے کی دنیا اور آخرت دونوں کو جگمگا دیتی ہے۔ آئیے اسی نور کی ایک جھلک ہم ایک ایمان افروز روایت میں دیکھتے ہیں کہ کل قیامت کے دن نمازیوں کا استقبال کیسے ہوگا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کتابوں میں منقول ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی اور ہر طرف افراتفری کا عالم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس کٹھن اور ہولناک وقت میں نمازیوں کو بڑے ہی اعزاز و اکرام کے ساتھ گروہ در گروہ، یعنی گروپس کی صورت میں جنت کی طرف جانے کا حکم ہوگا۔ اب اس میں سے جو پہلا گروہ ہوگا اس کے بارے میں سنتے ہیں کہ جب نمازیوں کا پہلا گروہ بارگاہ الہی میں اور جنت کے داخلے کے لیے لایا جائے گا
تو ان کے چہرے ستاروں کی طرح چمکتے دمکتے ہوں گے۔ جنت کے فرشتے ان کا شاندار استقبال کریں گے اور تعجب و احترام سے پوچھیں گے تم کون لوگ ہو؟ وہ فخر سے جواب دیں گے کہ ہم امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے وہ خوش نصیب نمازی ہیں جو دنیا میں پابندی سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے ویژن چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ان کے چہرے کیسے ستاروں کی مانند چمک رہے ہوں گے اور وہ جنت کی طرف رواں دوا ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ویژن چینل کے ناظرین، اب آگے کیا ہوتا ہے توجہ سے سنیے۔ فرشتے ان کا امتحان لینے یا ان کے مرتبے کو ظاہر کرنے کے لیے پوچھیں گے کہ دنیا میں تمہارے اعمال اور تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا؟ تو وہ جواب دیں گے ہماری حالت یہ تھی کہ ہم دنیا کے کاموں میں چاہے کتنے ہی مصروف ہوں، ہاں ویژن چینل کے ناظرین، چاہے کتنے ہی مصروف ہوں، جیسے ہی مؤذن کی آواز کانوں میں پڑتی ہم اذان سنتے ہی فوراً وضو کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور دنیا کی کوئی بھی چیز، کوئی بھی کاروبار، کوئی بھی لالچ ہمیں نماز سے نہیں روک سکتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب فرشتے مسکرا کر کہیں گے بے شک تم اسی عالی شان مرتبے کے مستحق ہو کہ آج تمہارے چہرے ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں اور تم بغیر حساب کے جنت میں جا رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ ویژن چینل کے ناظرین، آپ نے کتنی پیاری بات آپ نے سماعت فرمائی کہ یہ سب کیا کرتے تھے۔ ان کا عمل یہ تھا کہ جیسے اذان سنتے تھے اپنے کاروبار کو، ساری چیزوں کو، ساری مصروفیات سے یہ ایک دم فری ہو جاتے، اس کو چھوڑ دیتے اور وضو کر کے نماز کی طرف بڑھتے تھے۔ تو ان کو کیا انعام و اکرام ملا؟ وہ ویژن چینل کے ناظرین آپ نے دیکھا۔ لیکن ویژن چینل کے ناظرین، یہ تو ابھی پہلا گروہ تھا، آئیے بڑھتے ہیں دوسرے گروہ کی طرف۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، پھر نمازیوں کا دوسرا گروہ لایا جائے گا۔ ان کا مرتبہ پہلے سے بھی اعلیٰ ہوگا، ان کے چہرے 14ویں چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ فرشتے ان سے بھی وہی سوال کریں گے تو وہ جواب دیں گے ہمارا حال یہ تھا کہ ہم نماز کا وقت ہونے سے پہلے ہی نماز کے لیے وضو کر لیتے تھے اور وضو کر کے ہم نماز کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یعنی انہیں اذان کا انتظار نہیں کرنا پڑتا تھا، وہ پہلے سے ہی تیار ہوتے تھے۔ فرشتے کہیں گے تم بھی اسی عزت کے مستحق ہو۔ سبحان اللہ۔ ویژن چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے، یہ دوسرا گروہ تھا کہ جن کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام یہ تھا کہ یہ اذان سے پہلے ہی وضو کر لیتے، یعنی اذان کا انتظار نہیں کرتے تھے۔ لیکن ویژن چینل کے ناظرین، ابھی تیسرا گروہ بھی باقی ہے، آئیے بڑھتے ہیں اس کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا عمل تھا اور ان کو کیا انعام ملتا ہے۔ اس کے بعد ایک تیسرا گروہ آئے گا جن کا جلال اور چمک دیکھنے والا ہوگا۔ ان کے چہرے آفتاب یعنی روشن سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ فرشتے حیران ہو کر پوچھیں گے تو وہ کہیں گے ہم وہ ہیں کہ اذان ہونے سے پہلے ہی مسجد میں موجود ہوتے تھے اور اذان مسجد کے اندر بیٹھ کر سنا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ فرشتے پکار اٹھیں گے کہ تمہارا یہ مقام بالکل سچ ہے اور تم اسی کے مستحق ہو۔ سبحان اللہ۔ ویژن چینل کے ناظرین، ذرا تصور کیجئے نا، تصور کیجئے، ذرا سوچئے کہ کیسا مقام ہے اور ان کے اعمال کیا تھے۔ وہ بھی آپ نے سماعت فرمائے کہ کسی کے چہرے ستاروں کی طرح چمک رہے تھے، تو کسی کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے تھے، تو کسی کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے تھے، اور سب کچھ آپ نے سماعت فرمایا کہ ان کے اعمال کیا تھے۔ تو ویژن چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اپنے زندگی میں شامل کریں، انشاءاللہ الکریم بڑی برکتیں ملیں گی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے، ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے، پڑھتے رہو نماز تو
چہرے پہ نور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس کی شرح کرتے ہوئے سیدنا ابو زکریہ یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جس طرح انسان اندھیرے میں نور یعنی روشنی کے ذریعے راستہ دیکھتا ہے اور گڑھے میں گرنے سے بچ جاتا ہے، اسی طرح نماز بھی بندے کو گناہوں سے باز رکھتی ہے، بے حیائی اور بری باتوں سے روک کر صراط مستقیم دکھاتی ہے۔ اور ایک دوسرا قول یہ ہے کہ یہ نماز بروز قیامت نمازی کے لیے باقاعدہ ایک ظاہری نور بن جائے گی جو اس کے آگے آگے چلے گا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کی برکت سے نمازی کے چہرے پر دنیا میں بھی خاص رونق اور چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن FGN چینل کے ناظرین، یہ بے نمازیوں کے چہرے پر نہیں ہوتی ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، آپ بھی غور کیجئے اور ہم بھی غور کرتے ہیں کہ ہم کون سے گروہ میں شامل ہیں۔ اوپر ہم نے 3 گروہ آپ کو بیان کیے اور اس کے بعد نیچے بھی 3 باتیں ہم نے بیان کی، تو آپ ذرا غور کیجئے کہ ہمارا شمول کس میں ہوتا ہے، ہم کن گروہ میں شامل ہیں۔ اگر نہیں تو آپ ضرور ان پر عمل کیجئے اور ان گروہ میں شامل ہونے کی کوشش فرمائیں، انشاءاللہ الکریم آپ کو بڑی برکتیں ملیں گی۔ FGN چینل کے ناظرین، میں آپ کے سامنے ایک اور بات اور بہت ہی پیاری بات عرض کرنے لگا ہوں۔ یہ جو سجدے کے نشان ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز پڑھتے پڑھتے سجدے کے نشان پیشانی پر آ جاتے ہیں، تو اب اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کل پل صراط پر یہ ٹارچ کا کام دیں گی۔ سبحان اللہ۔ اور جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، نورہم یسعی بین ایدیہم، ترجمہ کنز الایمان، ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے۔ سبحان اللہ۔ تو پیاری FGN چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ یہ جو سجدے کے نشان ہو جاتے ہیں، اور یہ کیسے آتے ہیں؟ جب بندہ نماز پڑھتا ہے، نوافل کی پابندی کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اور جتنے بھی نوافل آتے ہیں وہ ساری چیزیں وہ ادا کرتا رہتا ہے، کثرت سے نماز پڑھتا رہتا ہے، تو اللہ پاک کی طرف سے اس کی پیشانی پہ ایک نور آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس نور کے بارے میں آپ نے سنا کہ قیامت کے دن ہمیں کس طرح یہ ہماری مدد کرے گی۔ تو FGN چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نوافل کی پابندی کریں، فرائض و واجبات کی پابندی کریں، سنن و مستحبات کی پابندی کریں، یہ ساری نمازیں پڑھیں اور جتنا ہو سکے کثرت سے نوافل پڑھیں۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے انشاءاللہ الکریم یہ نور ہمیں بھی عطا ہوگا، اور کل قیامت کے دن یہ ہمارے لیے بہت ہی آسانیاں پیدا کرے گا، پل صراط پہ چلنے میں بھی آسانیاں پیدا کرے گا، اور اس سے ہمیں بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم رکھا اس نے گویا اپنے پورے دین کی عمارت کو قائم رکھا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے دین کی عمارت کو ڈھا دیا، یعنی گرا دیا۔ اللہ اکبر۔ FGN چینل کے ناظرین، جیسے ستون کے بغیر چھت نہیں رک سکتی، ایسے ہی نماز کے بغیر اسلام کا دعویٰ ادھورا ہے۔ جی FGN چینل کے ناظرین، آپ اگر اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں تو نماز آپ کو پڑھنی ہوگی، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ دو عالم مکہ مدینے کے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے احترام میں آسمان اور جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے پروردگار اللہ عز و جل کے درمیان جتنے بھی حجابات یعنی پردے ہوتے ہیں وہ سب ہٹا دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جنت کی حورین سامنے آ کر
اس کا استقبال کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ بندہ جب نماز میں مشغول ہوتا ہے، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے کیسے انعام و اکرام ملتے ہیں کہ جنت سے حورین اس کے استقبال میں تیار رہتی ہے، کھڑی رہتی ہے، جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور بہت ساری برکتیں اسے حاصل ہوتی ہے جب بندہ نماز کے اندر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو FGN چینل کے ناظرین، کتنا پیارا عمل ہے نماز، تو ہمیں نماز کی پابندی ضرور کرنی چاہیے۔ آئیے مزید آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے ایمان و توحید کے بعد کوئی بھی ایسی چیز فرض نہیں کی جو نماز سے بہتر ہو۔ اگر نماز سے بہتر کوئی اور عبادت ہوتی تو اللہ پاک وہ عبادت اپنے فرشتوں پر فرض کرتا، مگر فرشتوں کو دیکھو کہ ان میں سے کوئی تو صرف رکوع میں ہے، تو کوئی ہمیشہ سجدے میں ہے، تو کوئی قیام میں ہے، تو کوئی قعود میں ہے۔ سبحان اللہ۔ قربان جائیے کہ اللہ پاک نے فرشتوں کی الگ الگ عبادات کو جمع کر کے مومن کی ایک نماز میں پیرو دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی پیاری بات ہے FGN چینل کے ناظرین کہ کچھ فرشتوں کو صرف سجدے کرنے کی اجازت ہے، کسی کو رکوع کرنے کی، کسی کو قعود کرنے کی اور کسی کو سجدے کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن FGN چینل کے ناظرین، ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کو صرف ایک نماز کے اندر ہی ان فرشتوں کی ساری عبادات کو جمع کر کے ہمیں دے دیا گیا، اور ہم وہ ساری عبادات صرف ایک نماز کے ذریعے ادا کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہمیں ان کی برکتوں سے ہمیں خوب نماز کی برکتیں عطا فرمائے۔ FGN چینل کے ناظرین، آج کے اس پیارے ایپیسوڈ سے ہمیں یہ عظیم سبق ملتا ہے کہ نماز کوئی عام عبادت نہیں، بلکہ یہ اللہ پاک کی عطا کردہ وہ خوبصورت تحفہ ہے جو بندے کو بہت بڑا مقام اور عزت عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ذرا غور کیجئے کہ اللہ پاک نے فرشتوں میں الگ الگ عبادتیں تقسیم فرمائی تھی، کوئی ہمیشہ سے رکوع میں ہے تو کوئی ہمیشہ سے سجدے میں ہے، مگر یہ ہم مسلمانوں کا کتنا بڑا اعزاز ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ایک ہی نماز کے اندر فرشتوں کی ان تمام الگ الگ عبادتوں کا ثواب اپنے نام کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، یہی وہ نماز ہے جو قیامت کے دن ہمارے چہروں کو ستاروں اور سورج کی طرح چمکائے گی اور پل صراط کے اندھیرے راستے میں ہمارے لیے لائٹ روشنی کا کام دے گی۔ سبحان اللہ۔ جو خوش نصیب اس دنیا کے تمام کاموں اور کاروبار اور لالچ کو چھوڑ کر مؤذن کی آواز سنتے ہی مسجد کی طرف دوڑتے ہیں، تو اللہ پاک ان کی دنیا بھی سنوار دیتا ہے اور آخرت بھی سنوار دیتا ہے اور انہیں جنت کی خوشخبری عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے آج ہم اس ایپیسوڈ کو سننے کے بعد، ان میں اہم واقعات کو سننے کے بعد، ان سے ملنے والے انعام و اکرام پر غور کرتے ہوئے آج ہم اللہ پاک کی رضا کے لیے ہم ارادہ کرتے ہیں، اور وہ بھی پکا ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ الکریم آج سے ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اگر نماز قضا ہوتی ہے تو نماز قضا ہونا یہ ہم چھوڑیں گے، اس کی عادت کو ختم کریں گے۔ اگر ہم سے جماعت چھوٹ جاتی ہے تو جماعت کی پابندی کریں گے، جماعت میں شامل ہوں گے، اور اگر ہم سے سنت نوافل وغیرہ بھی اگر چھوٹ جاتے ہیں تو ہم اس کی پابندی کریں گے۔ یہ جو ہماری عادت ہے اس کو ہم ختم کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ FGN چینل کے ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے، پھر ملیں گے انشاءاللہ الکریم ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے، اور ضرور ہی اس لنک کو آپ شیئر فرمائیے تاکہ اور لوگ بھی
نماز کی برکتوں سے مالا مال ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بلا حساب وہ جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا